اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام پاکستانی بہن بھائیوں، آپ کو السلام علیکم۔ اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ مکہ میں جو زیارات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، آپ کے جو اپنے ہوٹل والے ہیں وہ آپ لوگوں کو خود ہی بتا دیں گے کہ بھئی زیارت کے دن جاتی تو روزانہ ہی ہیں گاڑیاں، بھئی اس ٹائم گاڑی جائے گی، اور وہ آپ سے تقریباً کوئی 10 ریال، کوئی 15 ریال، کوئی 20 ریال فی کس کے حساب سے وصول کرتے ہیں۔ تو آپ کو ٹائم بتا دیں گے وہ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو لے کے نکلیں گے۔ تو ہر جو گائیڈ ہے اس کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، وہ آپ کو اپنے حساب سے زیارتیں کرائے گا، لیکن میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ وہ کہاں کہاں لے جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ آپ کو جب نکلیں گے مکہ سے، تو یہاں سے سرنگوں سے نکلتے ہوئے جو راستے میں ٹنل بنی ہوئی ہیں، غار ثور پہنچیں گے۔ یہ غار ثور وہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، جب کافر آپ کے جان کے درپے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ رات کو نکلے تھے، اور آپ نے جو ہے نا مٹی ان کے جو ہے نا منہ پر اور ان کے چہروں پر پھینکی تھی، جس سے ان کو کچھ نظر نہیں آیا، اور وہ تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اور ان کو ساری امانتیں مکے کی دے کے آپ روانہ ہو گئے، اور آپ جو ہے یہاں غار ثور پہنچے۔ یہاں پر آپ نے 3 راتیں اور 2 دن قیام کیا، اور کہیں پر روایت ہے 2 دن یا 2 راتیں 3 دن قیام کیا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ جو کافر یہودی تھے، یہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاؤں کے نشان پر اس غار تک آن پہنچے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے وہاں پر غار ثور پر اللہ پاک نے ایک کبوتر کے جوڑے کو بھیجا، انہوں نے انڈے دیے، گھونسلہ بنایا، اور ایک مکڑی کو بھیجا، اس نے سارا جال بنا دیا۔ تو وہ بالکل غار کے منہ کے اوپر ٹھہرے رہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آپ دونوں کے نزدیک نہیں پہنچ سکے۔ تو یہاں پر آپ نے 3 دن گزارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار میں جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، اپنی قمیض اتار کے اس کو پھاڑ کر ان کو جن سوراخوں کو بند کیا۔ تو 1-2 سوراخ رہ گئے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں کی جو ایڑی ہے یہ جگہ ڈال دی، تو ایک سانپ نے آپ کو ڈسا۔ تو غار ثور جو ہے یہ زمین سے 2500 فٹ اونچی ہے، اور یہ اس طرح نظر آتی ہے جیسے ایک بیل بیٹھا ہوا ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر لے کر آپ کو یہاں تک پہنچے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آپ کے لیے بہت زیادہ قربانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے گاڑی آپ کی جو ہے روانہ ہوگی وہ میدان عرفات کی طرف۔ تو وہاں پر جو ہے ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی، 2 میناروں والی مسجد، مسجد مسجد الحرام۔ تو یہ مسجد جو ہے 9 اور 10 ذی الحج کی رات کو کھولی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو جگہ نظر آئے گی مینا کی جو ہے مسجد نمرہ نظر آئے گی۔ مسجد نمرہ جو ہے یہ کچھ جو ہے اس میں حدود میں ہے عرفات کی، اور کچھ حدود سے باہر ہے۔ تو یہ بھی 10 ذی الحجہ کو کھلتی ہے، اور حجاج کرام یہاں پر خطبہ سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خطبہ یہیں پر دیا تھا صحابہ کرام کو۔ 1,24,000 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اور یہاں پر پھر جو ہے 9 ذی الحج کو حاجی وقوف عرفہ کرتے ہیں، جو حج کا ایک اہم رکن ہے، جو سارا دن یہیں پہ گزارتے ہیں۔ ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عصر کی بھی پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز ان کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ان کو مزدلفہ پہنچنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آگے جو ہے مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں ساری رات حاجی گزارتے ہیں، اور وہاں پہ کنکریاں بھی جمع کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور مزدلفہ کے بعد جو ہے حاجی جو ہے اپنے مینا کی طرف، خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ کنکریاں جو اٹھائی ہوتی ہیں وہ شیطان کو انہوں نے پتھر مارنے ہوتے ہیں۔ یہیں پر جو ہے نا وادی مینا میں مقام اسماعیل ہے،
اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بھئی آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو وہ ایک آپ کو اگر نظر آئے یہاں پر مینا کی جو مسجد ہے، اس سے تھوڑا سا آگے ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک ایسے چبوترا سا بنا ہوا ہے سفید رنگ کا، وہ مقام ابراہیم، یہ ہے مقام اسماعیل ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لائے تھے، اور یہاں پر شیطان آیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے۔ پہلے چھوٹا شیطان آیا تھا، پھر اس سے بڑا، اور پھر آخر میں اس سے بڑا، جس ترتیب سے حاجی جو ہے شیطانوں کو کنکر بھی مارتے ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ ہے وادی میسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کو وہاں سے لے کر بہت تیزی سے گزرے تھے۔ یہ وادی میسر آپ کو جو ہے مینا کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے گی۔ یہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک خالی سا میدان پڑا ہے، یہاں سے جلدی جلدی گزرنے کا حکم ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہیں پر مسجد الخیف ہے، مسجد الخیف میں 70 انبیاء کرام نے جو ہے نماز پڑھی۔ یہ 2 میناروں والی مسجد ہے، یہاں پر اکثر حاجی جو ہے نا 12 ذی الحج کی رات جو ہے عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی شاندار اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہیں پر جبل رحمت ہے، جہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملایا تھا، تو یہ پہاڑی بھی آپ دیکھیں گے، اور یہاں پر بھی سارے حاجی جمع ہوتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی مقام ہے، میدان عرفات، مینا، مزدلفہ، جبل رحمت اور وادی میسر، مسجد مشعر الحرام، یہ ساری ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے نا پیاری جگہ ہیں، اور یہاں پر دیکھ کر آپ کے ایمان جو ہے وہ تازہ ہوں گے۔ اس کے بعد گاڑی آپ کو لے کر جائے گی جبل نور یعنی کہ غار حرا کی طرف، وہ غار جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اکثر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہیں پر غار حرا سے جو ہے حرم بھی نظر آتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا وغیرہ، کوئی پانی، اس طرح کا سامان لے کے یہاں پر پہنچایا کرتی تھی۔ تو یہیں پر قرآن پاک بھی آپ پر نازل ہوا، جو پہلی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ جو پہلی 5 آیتیں قرآن پاک کی وہ یہیں پہ نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں پر بھی حاجی جاتے ہیں، یہ 700 میٹر بلند ہے، 700 میٹر، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے جو جانا چاہیں بالکل جا سکتے ہیں، بہت سارے لیڈیز بھی جاتی ہیں، جینٹس بھی جاتے ہیں، وہاں پر نوافل وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ نے کی گاڑی جب آپ کو آگے لے جائے گی، تو جو ہے اس میں جنت المعلی آ جاتا ہے، یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر صحابہ کرام بھی دفن ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں پر مدفون ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا بھی یہاں پر دفن ہے۔ اور یہیں پر اگر گاڑی والا آپ کو مطلب دکھائے گا تو یہاں پر وہ نہر بھی ہے جو عراق سے لے کے مکے تک بنائی گئی تھی، اس کی لمبائی 1000 کلومیٹر ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ایک وہ میدان بھی ہے جہاں پر جو ہے ابرہہ کا لشکر آیا تھا، اور اللہ کے حکم سے اس کو جو ہے عذاب ہوا تھا، اور وہیں پر ان کے وہ ہاتھیوں سمیت بھوسا بن گئے تھے، وہ مقام بھی یہاں پر آپ کو جو ہے دکھایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آگے چلیں گے تو مسجد جن آ جاتی ہے، یہ وہ ہے کہ جہاں پر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اسلام قبول کیا تھا، اور جو ہے یہاں پر اب لوگ جاتے ہیں، نوافل وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے خطاب بھی کیا تھا۔ اس کے بعد مسجد فتح یہیں پر آپ کو نظر آئے گی، ایک مینار والی مسجد ہے، تو مسجد فتح وہ ہے جہاں پہ مکہ فتح ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہاں سے پھر آگے آپ جو ہے مکہ کی طرف، حرم کی طرف گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور مسجد آپ کو نظر آئے گی، مسجد الشجر، یہ ایک درخت تھا، تو کچھ یہودی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھئی ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے اگر یہ درخت آ کر کہے کہ بھئی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی کافروں کو کہا کہ بھئی تم جا کر ان کو کہتے ہو یا میں درخت کو بلاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہو کہ اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے۔ تو وہ ایک یہودی گیا، اس درخت کو کہا، تو وہ درخت پہلے ہلا اور زمین پھٹی، اور وہ اس کو زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آن گرا ہے۔
اور جو ہے وہیں پر جو ہے یہودی وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مسجد الشجرہ کے نام سے ہے۔ اور یہیں پر پھر جو ہے جبل ابو قبیس ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو جہل جو ہے وہ بھی یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتا تھا، جو ہے آپ کو تنگ کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر تقریباً یہ ساری جو ہے نا آپ کی زیارتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر مسجد عائشہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی۔ مسجد عائشہ سے جو ہے حاجی اکثر جو ہے عمرہ کیا کرتے ہیں، جو ایک بڑا عمرہ یہاں سے کر لیتے ہیں پاکستان سے جانے کے بعد، تو باقی جو ایک دو عمرہ ہے وہ مسجد عائشہ سے کیا کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ جو ہے باب عبداللہ کے سامنے سے آپ کو گاڑیاں نظر آئیں گی، وہ 3 ریال 5 ریال 6 ریال لیتی ہیں، وہاں لے جائیں گی، وہاں آپ اپنا غسل کریں گے، احرام باندھیں گے، اور وہیں سے تکبیرات پڑھتے ہوئے عمرے کے لیے آ جائیں گے۔ اور یہ مسجد باب عبداللہ کے سامنے ہی ایک میدان بھی ہے، وہ میدان جو ہے اس طرح منسوب ہے کہ جب وہ صحابہ کرام اپنے دور جاہلیت میں جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ بھی یہیں پر موجود ہے، وہ بھی گاڑی والے جو ہیں آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ مکہ کے حوالے سے چند زیارات تھیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ ان کو ذہن میں رکھیے گا، اور جب گاڑی والا آپ کو لے کر جائے تو آپ ان سے ان کے متعلق پوچھیں، ان کو نوٹ کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی چیز ہے۔ تو ان تمام جگہوں کو دیکھنے سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور الحمدللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو میری ویڈیو آج کی اختتام ہوئی، اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں مدینہ کی زیارت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔